آپ کو برائب نہیں کیا جائے گا, آپ کو کسی طریقے سے سپریس نہیں کیا جائے گا, آپ کی آواز بند نہیں کی جائے گی, بلکہ آپ کو حق رائے دہی کا حق دیا جائے گا. 72 سال گزرنے کے بعد آج پوری دنیا اور خاص کر میں آنریبل پرائم منسٹر صاحب کی پریزنس کا فائدہ اٹھاؤں, اور یہاں پہ بڑے اسٹالورٹس بیٹھے ہیں. جہاں تک رول آف اے پارلیمنٹ یا پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی بات ہے, جو رول راجہ نجابت صاحب نے پلے کیا اور ان کی ٹیم نے پلے کیا, یا کشمیری ڈائسپورا ایز اے ہول جو پلے کیا, جو ہندوستان نے یورو ڈس انفو نے جس طرح اس کو ایکسپوز کیا, اس کے باوجود سیکرٹری جنرل نے پاکستان میں آ کے یو این سیکرٹری جنرل نے کیا کہا کہ یو این ریزولوشنز انٹیکٹ ہیں. پھر جب پرائم منسٹر جنیوا گئے, اس کے علاوہ 2 دفعہ یو این جی اے میں ڈفرنٹ گلوبل فورمز پہ ہیومن رائٹس کمیٹی کے چیئرپرسن کے ساتھ جنیوا میں جو میٹنگ تھی, میں اس میٹنگ میں پرائم منسٹر کے ساتھ تھا. یہ تمام چیزیں آج قوم کے سامنے رکھنی اس لیے ضروری ہیں کہ آنریبل پرائم منسٹر صاحب, آپ میری بھی عزت ہیں. بے شک آپ ایک ڈیفرنٹ پولیٹیکل کی آئیڈیالوجی کو سامنے رکھ کے, اور آزاد کشمیر کے لوگوں نے آپ کو ووٹ دے کے منتخب کیا. آج آپ ہر کشمیر کمیٹی کی ہر ایکٹیویٹی میں سب سے پہلے انویٹیشن آپ کو جاتا ہے. وی اون اینڈ وی ویلیو یو. پریزیڈنٹ آزاد کشمیر, آپ حریت کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے, جتنے بھی پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے جتنے بھی کی سٹیک ہولڈرز ہیں, کشمیری ڈائسپورا ایز اے ہول, جتنے بھی آپ کے وہ تمام موورز اینڈ شیکرز ہیں, ان سب کو ریچ آؤٹ کرنا. اور آپ کے لیے جب 5 اگست 2020 4 اگست 2020 جب ہم آزاد کشمیر آئے مظفر آباد, تو پرائم منسٹر صاحب اور پریزیڈنٹ صاحب اور تمام سٹیک ہولڈرز جو کہ اپنی سوچ اور فکر, اور ان کو حق ہے, آپ کو اختیار ہے کہ آپ کے دل میں جو کچھ ہے, آپ کو جو بھی کسی چیز کی آپ کو مورل یا پولیٹیکل سپورٹ, یا اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی گلہ شکوہ, یو آر انٹائٹلڈ ٹو ریز یور وائس. وہاں پہ میں نے پرائم منسٹر سے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب, اور آپ گوائیں اس کے کہ پرائم منسٹر صاحب, پریزیڈنٹ آزاد کشمیر اور پرائم منسٹر آزاد کشمیر اور باقی سٹیک ہولڈرز کی موجودگی میں آئی ہیو ٹو ریز اے پوائنٹ. یہ جب مجھے اکیلے میں ملتے ہیں, یہ باقی سٹیک ہولڈرز تو ان کے گلے شکوے ہیں, اور آج میں حیران ہوں کہ سب آپ کی تعریفیں کر رہے ہیں. تو ہارٹ ٹو ہارٹ ڈسکشن کریں, بات کریں. اور ان سے میں نے کہا کہ دس از دا ٹائم, دس از این اپرچونٹی, اسپیک یور ہارٹ. آنریبل پرائم منسٹر صاحب, کشمیر کمیٹی میں جتنے ممبران ہیں, راجہ پرویز اشرف صاحب فارمر پرائم منسٹر, آپ کے ایل آئی ہیں, شیری رحمان صاحبہ آپ کی ایل آئی ہیں, ان کی ایکسپرٹیز فارن افیئرز کی, پھر خرم دستگیر صاحب, مشاہد اللہ خان صاحب, کشمیر کمیٹی میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے, بیرسٹر سیف ایم کیو ایم سے, مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی, یہاں پہ میری بہن نورین ابراہیم صاحبہ بیٹھی ہیں, یہ سٹیک ہولڈر ہیں. ان کے گھر میں الحاق پاکستان کا فیصلہ سردار ابراہیم صاحب کے گھر میں ہوا تھا. یہ وہ سٹیک ہولڈرز ہیں, اور میں نے ہر جگہ پریزیڈنٹ آزاد کشمیر کو اور آپ کو ریچ آؤٹ کیا. سٹینڈنگ جب بھی ہماری کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, پہلا انویٹیشن آپ کو, اینڈ وی پرووائڈڈ این اپرچونٹی کہ آپ ہمیں بتائیں, ہمیں گائیڈ کریں, اور ہم مل کے آگے جائیں. آنریبل پرائم منسٹر صاحب, جہاں تک بات ہے ٹانگیں کانپنے کی, ابھی نندن کسی کو نہیں بھولا. پرائم منسٹر اور اس حکومت میں اور ریاست پاکستان میں تمام سٹیک ہولڈرز میں کشمیریوں کی, انلیگل انڈین آکوپائیڈ کشمیریوں کی ماں بہنوں بزرگوں, ان کے جوانوں بچیوں کو, ان کو عزتوں اور ان کی سوچ کو سلام ہے. ساتھ ہی ساتھ آزاد کشمیر کے 10 اضلاع کے تمام بزرگ جوان بہنوں اور بچوں اور تمام سٹیک ہولڈرز کو سلام ہے. اسی طرح گلگت بلتستان کے 10 اضلاع کے تمام سٹیک ہولڈرز کو سلام ہے.
لیکن آنریبل پرائم منسٹر صاحب، پاکستانی قوم کا بچہ بچہ، میں قبائل ہوں، پاکستانی قوم کا بچہ بچہ، نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان، خیبر ایجنسی، اورکزئی ایجنسی، کرم ایجنسی، مومند، باجوڑ، یہ تمام اور ایف آرز اور تمام سیٹلڈ ایریا کے پشتون، چاہے وہ یوسف زئی ہیں، چاہے وہ خٹک ہیں، چاہے وہ جس سوچ کے ہیں، چاہے وہ افریدی ہیں، شنواری ہیں، داوڑ ہیں، مسعود ہیں، مومند ہیں، باجوڑی ہیں، وہ آپ کے ساتھ ایسے سیسا پلائی دیوار تب بھی کھڑے ہوئے تھے، آج بھی کھڑے ہیں الحمدللہ۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور بات یہاں نہیں رکتی پرائم منسٹر صاحب، پنجاب کے چاہے وہ آرائی ہیں، چاہے وہ ڈوگر ہیں، چاہے وہ چودھری ہیں، چاہے وہ پوٹھار بیلٹ کے ہیں، چاہے وہ ساؤتھ آف پنجاب ہے، سینٹرل پنجاب ہے، پنجاب کا کونا کونا کشمیر کے ساتھ کھڑے، اور اسی طرح سندھ، چاہے وہ انٹیریئر سندھ ہے، چاہے وہ سینٹرل سندھ ہے، چاہے وہ بلوچستان ہے، چاہے وہاں کا بلوچ ہے، چاہے وہاں کا پشتون ہے، بروئی ہے، وہ آپ کے ساتھ ایسے کھڑا ہوا ہے۔ اسی طرح پاکستان کی سول آرمڈ فورسز، پاکستان کی تمام سوچ، پاکستان کے اکیڈیمیا، پاکستان کی یوتھ، پاکستان کا بچہ بچہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد، دھرتی ماں کے بعد ایک چیز ہے، جس طرح کہا جاتا ہے کہ نو فادر وداؤٹ اے ڈاٹر، اسی طرح نو کشمیر کاز وداؤٹ anything related to the commitment of the people of Pakistan with Kashmir cause, inshallah. That is the sole commitment. ہم یہاں بلیم گیم نہیں کرنے آئے، آپ آزاد کشمیر کے نہیں، میرے بھی آزاد کشمیر کے، میرے لیے بھی پرائم منسٹر ہیں، آپ کو ہمیشہ باپ کا اور بزرگوں کو عزت دی، ابھی بھی میں نے آپ کے گوڑوں کو ہاتھ لگایا، کیوں لگایا؟ You deserve it and you have earned it. لیکن آنریبل پرائم منسٹر صاحب، جب بات آتی ہے، آپ نے اپنی سپیچ میں کچھ چیزیں، اور یہ چیزیں کیونکہ ایو خاص کر یورو ڈس انفو لیب نے 115 ممالک میں 750 لیبز کے ذریعے جتنا گمراہ کن جھوٹ بولا، ہائیبریڈ وار، 5th جنریشن وار، آج پوری دنیا کے سامنے ان کا مکروہ چہرہ سامنے آ گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان نے کیا کیا؟ ہندوستان کی مودی حکومت نے کہا کہ جی ہم اپنے پارلیمنٹیرینز کو کشمیر لے کے گئے، وہ جھوٹ تھا، وہ پارلیمنٹیرینز تھے ہی نہیں۔ انہوں نے یو این کے مختلف پلیٹ فارمز کی تصویروں کو پاکستان کے گلگت بلتستان اور بلوچستان کے حوالے سے ایک الگ رنگ دیا۔ ان کا الٹیمیٹ آبجیکٹو کیا تھا؟ ٹو ہیوملیٹ پاکستان، آئسولیٹ پاکستان، پاکستان کی ملٹری کو جو سٹرنتھ ہے، بنیاد ہے اس ریاست کی۔ انہوں نے سول ملٹری کے علاوہ سی پیک، بلوچ، فالٹ لائنز پہ کام کرنے کی پوری کوشش کی، اور اس جھوٹ کو انہوں نے اتنے حد تک پھیلایا کہ 15 سال سے ہر فورم پہ وہ جھوٹ بولتے رہے۔ آج الحمدللہ وہ ایکسپوز ہو گئے۔ آنریبل پرائم منسٹر صاحب، کون کہتے ہیں کہ آپ کو بات کرنے کی اجازت نہیں؟ آج آپ نے کھل کے بات کی، میڈیا کے سامنے بات کی، آپ گلوبلی ڈیفرنٹ فورمز پہ گئے۔ پریزیڈنٹ آزاد کشمیر اور آپ کی ٹیم، ابھی کووڈ کی وجہ سے ہم رکے ہوئے، ہم نے باقاعدہ پلان کیا ہوا ہے، اس میں پرائم منسٹر پاکستان کی انڈورسمنٹ ہے، اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کی انڈورسمنٹ ہے کہ ٹوگیدر ایز اے ٹیم وی ول ورک اینڈ ڈو دا نیڈفل۔ آنریبل پرائم منسٹر صاحب، میپ کی بات کی، اس سے پہلے کیوں وہ کمٹمنٹ نہیں تھی؟ آپ نے گرداسپور کی بات کی۔ پرائم منسٹر صاحب، میرا جو بچہ ایم فل، پی ایچ ڈی یا جو اسکالرشپ کے علاوہ جو ڈفرنٹ یونیورسٹیز میں بچہ پڑھتا تھا، اور جب بھی وہ کشمیر کے حوالے سے، اپنی آئیڈینٹی کے حوالے سے، یا کشمیر کے بچے یا بچیاں اپنی آئیڈینٹی کے حوالے سے جب وہ دیکھتے تھے تو پاکستان کے میپ میں اس کی جگہ نہیں، اور ڈسپیوٹڈ، اور ہندوستان اس کو اپنے میپ میں دکھاتا تھا۔ بچوں نے کانٹیکٹ کرنا شروع کیا، آواز اٹھنی شروع ہوئی۔ 72-73 سال یہ پولیٹیکل میپ میں پاکستان کی وہ کمٹمنٹ جو شہرک جس کو کہا گیا تھا قائد اعظم محمد علی جناح نے، وہ کیوں نظر نہیں آیا؟ ہم نے تمام اس سے پہلے فورن آفس میں آج پوری پاکستانی قوم کو کہ پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، اے این پی، ایم کیو ایم، تمام پولیٹیکل پارٹیز کی ٹاپ لیڈرشپ کو بلایا گیا، اور کیا کہا گیا پرائم منسٹر صاحب آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ نے کہ ماسٹر سٹروک ہے، ماسٹر سٹروک ہے، یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، اندر بات کچھ، باہر بات کچھ۔ یہ وہ چیز ہے جس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے۔ اگلی چیز آنریبل پرائم منسٹر صاحب، مودی، آپ نے کہا مودی نے ماسٹر سٹروک کھیلا۔ مودی نے اگر ماسٹر سٹروک کھیلا ہوتا
تو آج ہندوستان کے تمام مسلمان، تمام اقلیتی اور تمام کشمیری اور ایون سکھ آج کیا کہتے ہیں کہ جناح صحیح تھے اور ہم غلط تھے. یہ کیا ثابت کرتا ہے؟ یہ ثابت کرتا ہے کہ مودی جو فاشسٹ اپروچ ہے، جو ایکسپینشنسٹ ڈیزائر ہیں، جو انفارمیشن ٹیررزم کر رہا ہے، ڈیموگرافک ٹیررزم کر رہا ہے، اور وہ جو خاص کر مائنورٹیز کو جس طرح وہ بلی کر رہا ہے، گھر واپسی پروگرام، وہ پوری دنیا کے سامنے اس کا مکروہ چہرہ سامنے آ گیا ہے. آنریبل پرائم منسٹر صاحب، واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز، انٹرنیشنل میڈیا کیوں پہلے کور نہیں کرتا تھا؟ یورپین یونین، ہاؤس آف کامنز، ہاؤس آف لارڈز، اسی طرح یو ایس کانگریس، 24 سے لے کر 30 سینیٹرز نے پومپیو کو لکھا. اراؤنڈ 700 ڈفرنٹ پارلیمنٹیرینز نے مختلف طریقوں سے کشمیر کے اوپر اپنی آواز اٹھائی. آج فرینڈز آف لیبر ہو، ڈفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز، چاہے وہ انگلستان میں ہو، اسی طرح چاہے ڈینش پارلیمنٹ، چاہے وہ اسکاٹش، خاص کر جو ڈینش اور پھر اس کے علاوہ نیدرلینڈ پارلیمنٹ ہو، مختلف پارلیمنٹ میں اس پہ بات شروع ہو گئی ہے. تو آنریبل پرائم منسٹر صاحب، the sole objective of ours is کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم نے کسی سے ڈکٹیشن نہیں لینی کہ ہمیں کوئی کہے. یہ نیشنل سیکیورٹی پاکستان کی نمبر 1 نیوکلیئر اینڈ دوسرا کشمیر. اس پہ کوئی سودے بازی مائی کلال کر نہیں سکتا. یہ قوم اس کو جینے کا حق بھی نہیں دے گی جو ان پہ کمپرومائز کرے گا. آنریبل پرائم منسٹر صاحب، سب سے امپورٹنٹ چیز جو آج آپ نے بتائی کہ کشمیر کے حوالے سے خبر، آنریبل پرائم منسٹر صاحب، ہم نے جو انیشیٹیوز لی ہیں، میں 2 ماہ سے آپ سے ریکویسٹ کروں، آج ابھی بھی میں نے آپ کو ریکویسٹ کی، راجہ نجابت صاحب سے ریکویسٹ کی کہ میں ملنا چاہتا ہوں. کیوں ملنا چاہتا ہوں؟ نمبر 1 ایکیڈیمیا. ہم نے ایکیڈیمیا کو گلوبل لیول پہ نیریٹو بلڈنگ کے لیے حوالے سے ایکیڈیمیا کو انگیج کیا. ڈاکٹر فائد، ڈاکٹر نبی، ڈاکٹر امجد خان، یہ امریکہ میں وہ بیٹھے ہیں جو الیگل انڈین آکوپائڈ کشمیر کے وہ سٹالورٹس ہیں جن کو دنیا ویلیو کرتی ہے. ان کے یونیورسٹیز میں کشمیر پہ نیریٹو نہیں آتا، ہندوستان کا نیریٹو آتا ہے. سو وی سٹارٹڈ ورکنگ آن دوز لائنز کہ کشمیر کی آواز بھی ان یونیورسٹیز کے جرنلز میں پہنچے، آرٹیکلز لکھے جائیں اور دنیا کو اور گلوبل کی سٹیک ہولڈرز کو پریشرائز کیا جائے. ڈیجیٹل ایرینا. آنریبل پرائم منسٹر صاحب، بچہ اور بچی جب کسی بھی طریقے سے گوگل پہ کشمیر کے حوالے سے کوئی سرچ کرتے ہیں، انڈین نیریٹو آتا ہے. We started reaching out to Google, to Apple, اسی طرح فیس بک، انسٹاگرام، اسی طرح ٹویٹر، اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو انگیج کیا، پریزیڈنٹ آزاد کشمیر کو انگیج کیا، آپ کے باقی سٹیک ہولڈرز کو انگیج کیا. اسی طرح آنریبل پرائم منسٹر صاحب، یوتھ ایمبیسیڈرز کو کشمیر کے پاکستانی کے ویلاگرز بنے، بلاگرز بنے، وہ جو ہندوستان ہائیبریڈ وار، 5th جنریشن وار سے میرے بچوں کو اور بچوں کے ذہنوں کو ڈیوائیڈ کر رہا ہے. آپ ان کو بتائیں کہ ویئر وی اسٹینڈ ایز اے کشمیری. کشمیر کے 10 اضلاع. آنریبل پرائم منسٹر صاحب، آپ کو میرا پرائم منسٹر، آپ کی یہ الفاظ ہیں کہ وہ مجھے ویلیو کرتے ہیں. کیوں نہ ویلیو کریں؟ پرائم منسٹر صاحب آپ کو ویلیو کریں گے بیکاز اللہ نے آپ کو وہ عہدہ اور رتبہ اور عزت دی ہے. آنریبل پرائم منسٹر صاحب، یہاں پہ بات نہیں رکتی. another area، IPU، اسی طرح پارلیمنٹیرینز انگیجمنٹ گلوبل لیول پہ، اسی طرح ریچ آؤٹ کرنا 22 گلوبل فورمز کو، پوپ کو ریچ آؤٹ کرنا، موورز اینڈ شیکرز کو ریچ آؤٹ کرنا. آنریبل پرائم منسٹر صاحب، اس کے بعد ہیومن رائٹ، سول سوسائٹی کو انگیج کرنا، پارلیمنٹیرینز کے ساتھ انٹریکٹیو سیشنز کرنا. ہم نے تھنک ٹینکس کے ساتھ ابھی ایگریمنٹ سائن کر دیے ہیں، انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز کے ساتھ، کہ وہ ہمیں ریسرچ کر کے بتائے اور ہم دنیا کے سامنے ریسرچ اورینٹڈ پرو ایکٹیو ڈپلومیٹک اپروچ اور پارلیمنٹری اپروچ کے ذریعے ہم ہندوستان کو گلوبلی ایکسپوز کریں. تو آنریبل پرائم منسٹر صاحب، آج کا دن یونٹی کا دن ہے، یونٹی کا دن ہے. ہندوستان ہمیں چال میں پھنسانا چاہتا ہے، ہندوستان خود اس چال میں پھنس گیا. الحمدللہ مودی ہیز بین ایکسپوز ٹو دا کور. اندر سے آوازیں آنی شروع ہوئی ہیں ہندوستان کے خلاف. تو آنریبل پرائم منسٹر صاحب، اینڈ میں آپ کو میں ایک چیز بتاتا چلوں، ہمیشہ ہمیشہ اقتدار رب کا ہوتا ہے. آنریبل پرائم منسٹر صاحب، 6 ماہ 5 ماہ کی بات نہیں ہے. آنریبل پرائم منسٹر صاحب، ہم ایک تھے، ایک ہیں اور ایک رہیں گے. کشمیر کاز کے لیے، پاکستان دھرتی ماں کے لیے، مفادات پاکستان کے لیے.
اور انسانیت کے لیے ہم ایک ہیں انشاءاللہ. We will keep on exposing India. اور بات یہاں نہیں رکے گی Honorable Prime Minister. We had the ability to raise our voices for the oppressed ones, and we will keep on raising our voice inshallah. It's not about Islam. It's not about Kashmir. It's about humanity, انسانیت کی بات ہے.